إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ عزیز بھائیو، سورہ آل عمران کی یہ آیت کریمہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کے حوالے سے حالات و واقعات پہ تبصرہ بھی کیا ہے، اور آئندہ کے لیے ایمان والوں کی ایک مکمل اور جامع رہنمائی کی ہے۔ غزوہ احد میں ابتداءً تو مسلمان لشکر کفار پہ فتح پا گئے تھے، غلبہ حاصل کر گئے تھے، اور انہوں نے اپنے سے 4 گنا زیادہ دشمن کے میدان میں چھکے چھڑا دیے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں کی تعداد تو 700 افراد پر مشتمل تھی، اور ابو سفیان کی قیادت میں لشکر کفار 3000 جنگجوؤں پہ مشتمل تھا۔ لیکن جب 700 ایمان کی قوت سے اور جذبوں کی جولانی سے مالا مال ہو کے اپنے سے 4 گنا بڑے دشمن پہ جھپٹتے ہیں تو دشمن میدان چھوڑ کے بھاگ کھڑا ہوتا ہے، اس کی عورتیں بھی بھاگی جا رہی ہیں، مرد بھی دوڑے جا رہے ہیں، مقابلے کی سخت نہیں پا رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں میدان احد اسلام کی فتح اور کامرانی کے ڈنکے بجا رہا تھا، لیکن پھر مسلمانوں کا اور مسلمانوں میں سے ایک گروہ کا آپس میں تنازع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا۔ امیر کہہ رہے تھے، جو عبداللہ بن جبیر تھے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آرڈر ہے کہ جب تک آپ کا دوبارہ حکم نہ آئے ہم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا ہے۔ لیکن درے پر متعین باقی صحابہ
وہ کہہ رہے تھے کہ نیچے والے غنیمت کا مال اکٹھا کرنے میں لگ گئے، ہم کیوں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں؟ امیر روکتے رہے، لیکن کارکن درہ چھوڑ کے نیچے میدان میں آ گئے اور غنیمتوں کے مال اکٹھے کرنے لگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا اختلاف بھی، اتنا تنازع بھی پسند نہ آیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسی درے سے دشمن دوبارہ پلٹ کے حملہ کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، بہت بڑے نقصان سے مسلمان دوچار ہو گئے، جیتی ہوئی جنگ عارضی طور پر ہار گئے، اور احد کا وہ میدان جو اللہ کی کبریائی اور مسلمانوں کی فتح کے نعروں سے گونج رہا تھا، اس احد کے میدان میں اول و حبل کے نعرے لگ رہے تھے کہ مسلمانوں تمہارا رب ہار گیا ہے، ہمارا حبل بت جیت گیا ہے، اور یہ نعرے لگ رہے تھے لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس تو غلبہ دینے والی عزا دیوی ہے جو اپنے ماننے والوں کی، اپنے پوجا کرنے والوں کو غلبہ بھی دیتی ہے، فتح بھی دیتی ہے۔ مسلمانوں تمہارے پاس بھی عزا نام کا کوئی بت ہوتا تو آج تمہارا یہ انجام نہ ہوتا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اختلاف کا نتیجہ، آپس میں تنازع کا نتیجہ، تفرق کا نتیجہ وہ سامنے آیا کہ 70 صحابہ اکرام کی لاشیں گر گئی تھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور چور ہو گئے تھے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، اور میدان احد میں کفر اور شرک کی فتح کے نعرے لگ رہے تھے۔ تو یہ ایک سبق تھا، یہ ایک نصیحت تھی، یہ ایک عبرت تھی۔ اس موقع پر آئندہ کے لیے مسلمانوں کو ایک جامع نصیحت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ہدایات ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، آئندہ تم سب نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اپنی رائے، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا فلسفہ اور اپنے من کی مرضی، اس کی پیروی نہیں کرنی۔ اللہ کے حکم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو آئندہ تم نے اپنے اوپر لازم پکڑنا ہے۔ کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، غلبہ چاہتے ہو، عزتوں سے سرفراز ہونا چاہتے ہو، تو پہلی نصیحت یہ ہے کہ تم نے آئندہ سب نے مل کے اللہ کی رسی کو، اللہ کی وحی کو مضبوطی اور کامیابی کے ساتھ اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرمایا تفرق نہیں کرنا، آپس میں بٹوارا نہیں ہونے دینا، اپنی وحدت کو پارا پارا نہیں ہونے دینا، آپس میں تنازع نہیں کھڑا کر لینا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے اپنے اپنے راستے، اپنے اپنے کانٹے جدا جدا نہیں کر لینے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرق کا شکار نہیں ہونا۔ یہ دوسری تعلیم ہے کہ اگر فتح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، دنیا میں کامرانی چاہتے ہو، عزت اور عظمت چاہتے ہو، دشمنوں پہ غالب آنا چاہتے ہو، تو پھر دوسری نصیحت یہ ہے کہ آپس میں اپنا بٹوارا نہیں ہونے دینا، آپس میں دھڑے نہیں بنانا، اپنے اپنے راستے جدا جدا نہیں کرنا، آپس میں مل کے رہنا ہے، ایک ہو کے رہنا ہے، متحد ہو کے رہنا ہے، ایک جماعت بن کے رہنا ہے، ایک سوچ پہ قائم رہنا ہے، ایک نظریے کو مضبوطی سے تھامنا ہے،
ایک امت اور ملت بن کے رہنا ہے۔ جب تک ایک رہو گے تمہاری وحدت یکجا رہے گی، تم دشمن پہ غالب رہو گے، اور جب بھی الگ الگ ہوو گے، فرقوں میں بٹو گے، پارٹیوں اور گروہوں کا شکار ہوو گے، تو فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں کہ اس کا انجام آئندہ بھی تمہارے لیے خطرناک ہوگا۔ یہ دوسری نصیحت ہے۔ اور تیسرا فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم تو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، ملا دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی اس عظیم نعمت کے نتیجے میں تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو اخوت کو نبھانا ہے، بھائی چارے کا احترام کرنا ہے، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہنا ہے، جڑ کے رہنا ہے، مل کے رہنا ہے، اخوت کے رشتے کو آگے بڑھانا ہے، کبھی بھی آپس کے اندر دراڑ پیدا نہیں ہونے دینی، اس اخوت اور بھائی چارے کے رشتے کو کمزور نہیں ہونے دینا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ 3 رہنما اصول بیان کر دیے، میدانوں میں فتح پانے کے، جنگوں میں جیتنے کے، دشمن پہ غالب آنے کے، ایک قوت اور ہیبت پیدا کرنے کے، دنیا میں غلبہ اور کامیابی پانے کے۔ اللہ رب کریم نے یہ 3 رہنما اصول قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی غزوہ احد کے تناظر میں، اس آیت کریمہ میں اللہ رب کریم نے یہ 3 رہنما اصول بیان کر دیے۔ آج ہم غور کریں، ہم ذرا سوچ و بچار کریں، آج ہمارے ساتھ یہ ماجرا کیا ہو رہا ہے؟ آج وطن عزیز کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ آج بھائی بھائی کے گریبان کو کیوں پکڑ رہا ہے؟ آج یہ افراتفری کا عالم، یہ نفسا نفسی کا عالم، یہ انارکی کیوں مچی ہوئی ہے؟ یہ انتشار کی کیفیت کیوں ہے؟ دنیا ہمارا کیوں مذاق اڑا رہی ہے؟ ہم ایک ناکام معاشرے اور ریاست کے طور پہ دنیا میں کیوں دیکھے جا رہے ہیں؟ ابھی کل کی بات ہے، 1.5 سال پہلے کی بات ہے کہ دنیا پہ ہمارا رعب بھی قائم تھا، ہماری ہیبت بھی قائم تھی، ہمارے دنیا کی آخری کناروں تک چرچے تھے، پاکستان کو، پاکستانی قوم کو ایک فاتح عالم کی حیثیت سے دیکھا جا رہا تھا۔ کوئی دنیا کی طاقت ہمارے مقابلے میں کھڑا ہونے کی یارہ نہیں پاتی تھی۔ بڑی بڑی قوتیں جو ہمیں مٹانے کے لیے، ہمیں مسخر کرنے کے لیے، ہمیں فتح کرنے کے لیے آئی تھی، اپنے سر کو پھوڑ کے، اپنی ٹانگوں کو توڑوا کے، زخم زخم اور چرکوں پہ چرکے لگوا کے، میدان چھوڑ کے یکے بعد دیگرے بھاگی تھی، اور اللہ رب کریم نے ہمیں میدانوں میں عزت بھی عطا فرمائی تھی، فتح بھی عطا فرمائی تھی، غلبے بھی عطا فرمائے تھے۔ 4 جانب سے ہمیں گھیرا ڈالنے والے بالآخر شکست، ناکامی اور نامرادی سے دوچار ہو کے میدان چھوڑ کے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی بھاگنے والی، وہی فرار ہونے والی، جن پہ ہمارا رعب بھی تھا، ہماری ہیبت بھی تھی، ہمارا تہلکہ بھی برپا تھا، وہ ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی جرات نہیں پاتے تھے۔ ان کے تھنک ٹینک کہتے تھے ان کے پاس جہاد کے جذبے بھی ہیں، ان کے پاس شہادتوں کے شوق بھی ہیں، ہم شہادت کی ٹیکنالوجی کا میدان میں کسی طور پہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج وہی ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ قرآن پاک کی ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا، مسلمانوں
आपस में नहीं बंटना, अपना बंटवारा नहीं होने देना, अलग अलग धड़े नहीं करने, आपस में एक दूसरे से गुथम गुथा नहीं होना। और सूरा अल अनफाल 10वें पारे में अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं वला तनाज़ऊ, आपस में एक दूसरे के साथ नहीं उलझना, आपस में तनाज़ा नहीं करना। फतफशलू, तुम कमजोर हो जाओगे, तुम बुज़दिल हो जाओगे। जितना आपस में लड़ोगे, एक दूसरे को गिराने की कोशिश करोगे, इतना ही तुम कमजोर होते चले जाओगे, तुम्हारा रौब जाता जाएगा, तुम्हारी हैबत खत्म हो जाएगी, तुम्हारे अंदर बुज़दिली पैदा हो जाएगी। फतफशलू वतज़हब रिहुकुम, और फरमाया जू जू कमजोर और बुज़दिल होते जाओगे, तुम्हारी हवा निकलती जाएगी और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी और दुश्मन तुम्हारे मुकाबले में शेर हो जाएगा। वो खुशियों के शादियाने बजाएंगे। जब तुम आपस में लड़ोगे, आपस में झगड़ोगे, तो दुश्मन को खुशियों के जनाब शादियाने बजाने का मौका मिलेगा। तो क्या आज ऐसा नहीं है? क्या हम अपनी आंखों के सामने ये मंजर नहीं देख रहे? क्या हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे सामने नहीं है? क्या आपका उसवा हसना हमने उसको नहीं पढ़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली तरजीह ये हुआ करती थी कि हर हाल में मदीना मुनव्वरा का अमन इसको कायम रखना है, हर हाल में मदीने का अमन कायम रखना है। इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बर्दाश्त पर मुश्तमिल है। मदीना शहर में बसने वाले वो कई दफा ज्यादती भी करते थे, हद से तजावुज भी करते थे और बाज तो गुंडागर्दी पर भी उतर आते थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के अमन की खातर, मदीने की सालमियत की खातर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बर्दाश्त का मुजाहरा किया करते थे। मदीना में एक तबका था, अब्दुल्ला बिन उबई का टोला था, अब्दुल्ला बिन उबई का, मुनाफिकों का ये एक टब्बर था जिनका हर वक्त ये मकसद था कि मदीना मुनव्वरा में हर हाल में अनारकी पैदा करनी है, इंतशार खलफशार पैदा करना है, मुहाजिर को अंसार के साथ लड़ाना है और उसको खजरत के साथ भड़काना है। हर वक्त वो असबियत की बातें करते, वो लिसानियत की बातें करते, वो मुकामी और मुहाजिर के फितने खड़े करते। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम फितनों के आगे बर्दाश्त, सब्र, तहम्मुल, अपनों के चरके सह लेना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इस रवश को कायम रखा करते थे। आपने मदीने के अमन के लिए साथियों, जिनको कुरान में अल्लाह तबारक तआला ने मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन करार दिया है, यहूदी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अमन के लिए यहूदियों के साथ भी बाकायदा मीसाके मदीना के नाम पे अमन के मुआहदे किए हुए थे और ये तय किया हुआ था कि अगर मदीने के अमन को कोई खतरा लाहिक हुआ तो हम मिलजुल के मदीने के अमन का, सलामती का हम मिलजुल के इहतमाम करेंगे। ये हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज था, ये आपकी सीरत थी। जब तक मुसलमान इस रवश को अपनाए रखा, मुसलमान इस रवश पे कायम रहे, हम मदीना मुनव्वरा की रियासत बढ़ती रही और काफिले फैलते रहे, लश्कर चलते रहे, फतूहात पे फतूहात होती रही, बड़े बड़े दुश्मन मदीना के लश्करों के मुकाबले में सरनिगू होते रहे। लेकिन ये कब तक था? जब मदीने में वहदत थी, इत्तेहाद था, यकजहती थी, यकानगत थी, आपस में एका था, मिली वहदत थी। जब मदीना मुनव्वरा में
یہ سوچ تھی تو مشرق میں بھی ان کی فتوحات کے ڈنکے، مغرب میں بھی ان کی فتوحات کے لشکر، ملکوں کے ملک اور بڑی بڑی سپر طاقتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی بستی کے سامنے ان کو زیر کر دیا تھا۔ یہ ہماری تاریخ کا سبق ہے۔ لیکن جب ہم سیدنا عثمان بن عفان کے دور میں تاریخ میں پہلی دفعہ اندرونی سیاسی خلفشار کا شکار ہوئے کہ خلیفہ راشد ذو النورین جامع القرآن، وہ خلیفہ راشد سیدنا عثمان بن عفان کہ جس سے آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہ جس کو درجنہا مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جیتے جی زندگی میں اللہ کی جنتوں کی بشارتیں دی تھی، اس عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں سیاسی دھڑا شروع ہو گیا۔ لوگ الگ اپنی سوچ اور فکر بنانا شروع ہو گئے اور سیاسی طور پہ ایک انتشار اور افتراق کی شکل بنی۔ تو ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں سب سے بڑا زخم اس وقت لگا تھا جب صابر و شاکر خلیفہ، نیک صفات خلیفہ ذو النورین، خلیفہ ثالث جامع القرآن، داماد رسول سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں یہ بلوائی کھڑے ہو گئے، احتجاجی دھڑے کھڑے ہو گئے، روڈ بلاک ہونا شروع ہو گئے، بیعت خلافت کا محاصرہ شروع ہو گیا اور اس پانی سے روک دیا گیا، اس روما کے کنویں کے پانی سے جو میٹھے پانی کا مدینے میں واحد کنواں تھا، اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مکمل قیمت ادا کر کے یہودی سے کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ آج عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پہ ان کے اپنے خریدے ہوئے کنویں کا پانی بھی روک دیا گیا تھا۔ وہ مسجد نبوی جس کی توسیع کا فریضہ سیدنا عثمان بن عفان نے اپنی جیب سے خرچ کر کے کیا تھا، آج خلیفہ راشد ہے، اندرونی انتشار فتنہ بازی کا سامنا ہے، اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اس مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا ہے جس مسجد نبوی کی توسیع اور تعمیر کا فریضہ خود عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ادا کیا تھا۔ یہ ہوتے ہیں اندرونی فتنے، یہ ہوتا ہے اندرونی انتشار، یہ ہوتا ہے سیاسی مفاداتی۔ میرے محترم بھائیوں، ایک افراتفری اور اختلاف جن ملکوں میں، جن نظاموں میں سیاست کو فتنہ، فساد اور مفادات کی بھیڑ چڑھایا جاتا ہے، وہاں پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ خلافت راشدہ کا نظام ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد اس کائنات کا سب سے مثالی سیاسی نظام ہے جس کو خلافت راشدہ کا نظام اور دور کہا جاتا ہے۔ اس دور میں بھی سیاست کو جناب انتشار، اختلاف، مار دھاڑ، نفسا نفسی اور ذاتی مفادات کی جب بھیڑ چڑھا دیا جاتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے عثمان بن عفان کو شہید کر دیا جاتا ہے، پھر علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس اثناء میں طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن خباب بن عرط رضی اللہ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، یہ کبار صحابہ ہیں۔ یہ سارے کے سارے صحابہ جن میں 2 خلفائے راشدین ہیں، جن میں 4 عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جو سارے کے سارے قدیم الاسلام ہیں، ابتدائی دور کے مسلمان ہیں۔
ان سب کی شہادت کے سانحے واقع ہو جاتے ہیں، خلافت کی چولیں ہل جاتی ہیں۔ وہ مدینہ منورہ جہاں سے چلنے والے لشکر سیدنا عثمان بن عفان کے دور میں، ابتدائی نصف دور میں یہ افریقہ کے ساحلوں پر بھی پہنچے ہوئے تھے، اور یہ آذربائیجان، آرمینیا، یہ کابل، یہ وسط ایشیائی ریاستوں کو بھی فتح کر رہے تھے۔ مشرق و مغرب میں اسلام کے ڈنکے بج رہے تھے۔ 6 سالوں میں سیدنا عثمان بن عفان کے ابتدائی 6 سالوں میں لگ بھگ 11 ملک فتح ہو چکے تھے۔ اتنی بڑی تیز رفتاری اسلامی فتوحات کی پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی، جتنی تیز رفتاری فتوحات کی سیدنا عثمان بن عفان کے دور میں دیکھی گئی۔ لیکن المیہ کیا ہوا کہ جب مسلمان آپس کی لڑائیوں جھگڑوں کا شکار ہوئے، ایک دوسرے کو گرانے اور پچھاڑنے کا جناب ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا، تو وہ تلواریں جو کفر کی صفوں کو پچھاڑا کرتی تھی، ان کے کشتوں پہ پشتیں لگایا کرتی تھی، پھر ہم دیکھتے ہیں وہی تلواریں آپس میں چل رہی تھی اور ایک دوسرے کو مارنے اور گرانے کا باعث بن رہی تھی۔ کیا ساتھیو آج ہمارے ساتھ یہی نہیں ہو رہا؟ کیا ہماری تاریخ اپنے آپ کو دوبارہ نہیں دہرا رہی؟ ہم نے کتنے بڑے بڑے مار کے سر کیے ہیں، ہماری بات میں کتنا وزن تھا، اس کی ہیبت، اس کے اثرات کیا آپ نے ملاحظہ نہیں کیے کہ آج یہ بات کہے ہوئے کوئی 6 سے 8 سال کا دورانیہ گزر گیا، پھر ہندوستان کو دوبارہ کوئی بھی نیا ڈیم بنانے کی دوبارہ سے کبھی جرت نہیں ہوئی۔ ہماری تو آواز میں، ہماری تو للکار میں اللہ رب کریم نے یہ قوت اور یہ ہیبت پیدا کر رکھی تھی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں آپس کی لڑائیوں نے، آپس کے جھگڑوں نے ہمیں کہاں سے پکڑا ہے اور کہاں جا کے پٹخ دیا ہے۔ ہم اوج ثریا پر پہنچے ہوئے تھے اور الٹے کر کے ہمیں زمین پر دے مارا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، تاریخ کے جس دور میں بھی ایسا ہوا ہے، مسلمان آپس میں لڑے بھیڑے ہیں، اختلاف کا شکار ہوئے، تو دشمن کو یہی سے سوراخ کرنے، یہی سے گھسنے اور یہی سے امت کی وحدت کو پارا پارا کرنے کا موقع ملا ہے۔ آپ سقوط بغداد کے واقعات دیکھیں، اندر سے ہی ابن القمی اور کون کون تھے جو دشمن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ سقوط بغداد ہوا، بنو عباس کی عباسیہ خلافت کا خاتمہ ہوتا ہے، اور جناب اس انداز میں مسلمانوں کو بغداد میں کاٹا جاتا ہے اور ان کی کھوپڑیوں کے باقاعدہ طور پہ مینار کھڑے کیے جاتے ہیں اور مسلمان عبرت کا نشان بنتے ہیں، مسلمان عبرت کا نشان بنتے ہیں۔ آپ سقوط خلافت کے واقعات کو دیکھ لیں، جو ترکی خلافت عثمانیہ کا مرکز تھا اور دنیا کے 35 ملکوں پہ سلطان عبدالحمید ثانی وہ راج کیا کرتا تھا، بڑی طاقتور خلافت تھی عثمانیہ خلافت، لیکن 20 سے ہی کمال اتاترک کھڑا ہوا اور اس نے برطانیہ، امریکہ اور ان بدماشوں کی ایجنٹی کا کردار ادا کیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ مسلمان ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ 35 دنیا کے ملکوں پہ پھیلی ہوئی عثمانی خلافت کا دیکھتے ہی دیکھتے سورج غروب ہو گیا اور پوری دنیا میں مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹنا شروع ہو گئے۔ سقوط ڈھاکہ کے واقعات کو پڑھیں، جب نعرے لگ رہے تھے ادھر تم ادھر ہم، یہ ادھر اور ادھر یہ
नारे लगाने वाले भी कलमा पढ़ने वाले, और जिनको तोड़ा जा रहा था, जिनको पछाड़ा जा रहा था, वो भी कलमा पढ़ने वाले। आज 50 साल गुजरने के बाद भी कोई किसी को मौर्द इल्जाम ठहराता है, कोई किसी को मौर्द इल्जाम ठहराता है। मैं कहता हूँ बहसीयत उम्मत और कौम के हम सब इस जुर्म में शरीक हैं, इसलिए कि हमने आपस में अदमे बर्दाश्त के जरासीम पार रखे थे, अपनों को पछाड़ना। और इसका नतीजा क्या था? दुश्मन को बुख्ती पानी की शक्ल में मशरकी पाकिस्तान में घुसने का मौका मिला, फिर नफरतों के बीज बोए गए, फिर एक दूसरे को गालियां दी गई, और नतीजा क्या हुआ? हमारे देखते ही देखते आज से 50 साल पहले उस दौर की दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत जो है वो देखते ही देखते 2 टुकड़ों में बांट दी गई। आज एक मर्तबा फिर हम इसी सानहे, ये ऐसा ही कोई जनाब सानहा हमारी आंखों के सामने है, लेकिन किसी को ना वतन अजीज का दर्द है, ना दुख है, ना गम है, ना कौम की कोई हमदर्दी है, नफ्सा नफसी है, और जनाब मुफाद परस्ती है। अनल हक, बस मैं जो हूँ मैं ही हक हूँ, और सामने वाला तो बातिल है, झूठा है, और जनाब काबिले जुर्म दस्तराजी का ये बायस है। इसको पकड़ना है, इसको रगड़ना है। हमारी ये नफरतों ने, हमारी ये नदावतों ने, हमारी इन धड़े बंदियों ने, हमारी इन इख्तलाफात की गहरी होती हुई खलीजों ने आज वतन अजीज का बुरा हाल कर दिया है। एक तरफ ये आपस की लड़ाइयाँ और झगड़े, और दूसरी तरफ दुश्मन है वो मुसलसल अपने प्रोजेक्ट आगे बढ़ा रहा है, महंगाई को और रफ्तार तेज कर रहा है। और आपने खबरें सुनी होंगी, पहली दफा इंडिया को ये जुर्रत हो रही है कि आने वाले इस हफ्ते में, आने वाले इन दिनों में वो श्रीनगर में G20 मुमालिक की बाकायदा तौर पे एक बैठक कर रहा है। ये पहली दफा ऐसा हो रहा है, G20 मुमालिक वो हिंदुस्तान की दावत पे श्रीनगर में इकट्ठे हो रहे हैं। श्रीनगर में उनका इकट्ठे होना ये बहुत बड़ा सानहा है, ये बहुत बड़ी गुंडागर्दी है। लेकिन हमारे आपस में लड़ते हुए मुर्गर जनाब, ये आपस में भिड़ते हुए ये हमारे सियासी अमायदीन और कायदीन, इनको कुछ एहसास नहीं है, कुछ इदराक नहीं है कि लाखों माओं ने अपने जिगर के टुकड़ों की कुर्बानियां पेश की हैं, और जवानों का खून बहा है, हजारों घर उजड़े हैं, बहनों और बेटियों के सफेद दुपट्टे दागदार हुए हैं। लेकिन इनको अपनी कुर्सी की फिक्र है, अपने इख्तदार की फिक्र है, और अपने मुफादात की फिक्र है। आज दुश्मन चार जानब से हमें घेर रहा है, लेकिन इन साजिशों का कोई इदराक करने वाला नहीं है। उसका बहुत बड़ा मंसूबा ये है कि पाकिस्तान को कश्मीर से भी महरूम कर दिया जाए, पाकिस्तानी अवाम को महंगाई के अज़ाब से दो चार कर दिया जाए, पाकिस्तान को एटमी असासों की नेमत से हमेशा के लिए महरूम कर दिया जाए, और पाकिस्तान को मजबूर किया जाए इसराइल यहूदी बदमाश के सामने झुकने पे, इसराइल के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने पे। ये बहुत बड़ा सानहा है हमारी तारीख का। हम एक नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं मेरे भाइयों। तो इन हालात में मैंने कुरान पाक की ये आयत ये आपके सामने पड़ी है। हमें तफर्रुक को छोड़ना है, हमें धड़ेबंदी को छोड़ना है, हमें आपस में भाई भाई बनना है, आपस की लड़ाइयों झगड़ों को
पसे पुश डालते हुए हमें अपना रुख दोबारा फिर दुश्मन की तरफ मोड़ना है। हमें साजिशों को समझना है, दुश्मन के तखरीब कराना ज़हन को पढ़ना है। ये पाकिस्तान है तो हमारी जान भी महफूज है, हमारी इज्जत भी महफूज है, हमारा माल भी महफूज है, हमारी चादर चार दीवारी चांदनी सब कुछ महफूज है। अगर ये पाकिस्तान महफूज ना रहा और खूनखार भेड़िए इसी तरह हमें लड़ता भिड़ता देख के हमारे ऊपर पल पड़े, हमलावर हो गए, तो समझ लो ये जो कुछ हो रहा है ड्रामेबाजियां, हमारा कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। अगर ये मुल्क सलामत न रहा, इसका नजरिया सलामत न रहा, इसकी जुग्राफियाई सरहदें सलामत न रही, हमारे मुफादात की भीड़ चढ़ गई, हमारे इख्तलाफात की भीड़ चढ़ गई, दुश्मन को मौका मिल गया, कोई ना कोई सानिहा हो गया, तो खूब अच्छी तरह समझ लो, आगे लोगों तक भी ये पैगाम पहुंचाओ कि हमारा कुछ भी फिर महफूज नहीं रहेगा। न दाढ़ियां महफूज रहेंगी, न बहनों के बुरके और पर्दे महफूज रहेंगे, न इज्जतें हुर्मतें महफूज रहेंगी, न कुर्सी और इख्तदार महफूज रहेगा। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं इन्नल मुलूका इज़ा दखलू करिया अफसदूहा वजालू इज्जत अहलिहा ज़िल्ला। जब ये हमलावर, ये दुश्मन किसी शहर और मुल्क पे हमलावर हो जाते हैं तो ये उसमें दहशतगर्दी का राज कायम कर देते हैं और उस शहर और मुल्क के इज्जत वाले लोगों को भी जलील और रुसवा करके रख देते हैं। अगर समझ ना आए इराकियों से पूछ लो, समझ ना आए शामियों से राब्ता कर लो, समझ ना आए लीबिया और यमन के लोगों से पूछ लो कि इन अल्लाह के इस्लाम के दुश्मनों ने इन चार मुल्कों का हमारी आंखों के सामने क्या हशर नशर करके रख दिया है। तो समझो हम हुक्मरानों को भी ये गुजारिश करते हैं, हम हिज़्ब इख्तिलाफ को भी कहते हैं अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह की तरफ रुजू करो, किताब और सुन्नत से अपने तनाज़ात को हल करने की कोशिश करो, दुनिया के सामने पाकिस्तान को तमाशा न बनाओ, इस्लाम को अहले इस्लाम को तमाशा न बनाओ, ड्रामेबाजियाँ न करो और इस अजीम मुल्क को, इस वतन अजीज को जो तुम्हारी जागीर नहीं है, इसके लिए तुम्हारा तो खून तो दरकिनार, तुम्हारा तो पसीने का एक कतरा भी कभी इस मुल्क के लिए नहीं गिरा है। तुम इसको अपने मुफादात की भीड़ ना चढ़ाओ। ये शहीदों का देश है, ये गाजियों का देश है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए हिजरत करने वालों का देश और वतन है और इसकी हिफाजत करना, इसका तहफ़्फ़ुज़ करना हम सब पर फ़र्ज़ भी है और कर्ज़ भी है। इसी फ़र्ज़ और कर्ज़ को निभाने के लिए 28 मई यौम तकबीर, ये एक परसों इतवार है, इससे अगला इतवार 28 मई को मीनारे पाकिस्तान लाहौर अज़ीमुश्शान तकबीर कॉन्फ्रेंस का हम एहतमाम मरकज़ी मुस्लिम लीग के स्टेज से कर रहे हैं और सारी मजहबी और सियासी जमातों को, इनकी क़ियादतों को, हुकूमत वक़्त को, हिज़्ब इख्तिलाफ को, सबको दावत दे रहे हैं आओ हम मीनारे पाकिस्तान के साए में एक मर्तबा फिर इकट्ठे हों और आपस में एक दूसरे की लाशें गिराने, एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालने की बजाय हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने वाले बने और क़याम पाकिस्तान के तकाज़े, नज़रिया पाकिस्तान के तकाज़े, बक़ाए पाकिस्तान के तकाज़ों को निभाने वाले बने। तो मैं आप तमाम भाइयों को भी दावत देता हूँ इस अज़ीमुश्शान काज के लिए कि हमने गैर मुल्की मुदाखलत का रास्ता भी रोकना है और हमने अंदरूनी तौर पे आपस में इत्तेहाद और इत्तफाक का माहौल भी खड़ा करना है और मीनारे पाकिस्तान से एक नई अजीम तहरीक का
جو اتحاد پر مبنی ہو، جو دفاع وطن کے تقاضوں پہ مبنی ہو، جو جلتی ہوئی آگ پہ پانی ڈالنے کا کام کرنے والی ہو، جو ماحول میں ٹھنڈک پیدا کرنے کا فرض ادا کرنے والی ہو، ایسی تحریک کا ہم نے آغاز کرنا ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، آپ سب کی شمولیت بھی، آپ سب کی قافلوں کی شکل میں شرکت بھی اس کانفرنس کو اس کے مقاصد میں کامیاب کرنے کا باعث بنے گی۔ تو اتوار کا دن ہے، 28 مئی ہے، ہماری تاریخ کا ایک قابل قدر دن ہے جب ہم نے دشمن کے دانت کھٹے کرنے کے لیے ایٹمی دھماکے کیے تھے، اور اللہ رب کریم نے ہمیں دنیا کی ایٹمی طاقت ہونے کا احساس عطا فرمایا تھا۔ اس عظیم الشان دن میں مینار پاکستان کے تاریخ ساز گراؤنڈ میں ہم لاکھوں فرزندان پاکستان کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس کا حصہ بنیے، اس دعوت کا، اس تحریک کا، اتحاد کے اس منظر نامے کا، اختلاف کے خاتمے کا، پاکستان کے تحفظ، دفاع، استحکام اور بقا کی ضمانت مہیا کرنے کا آپ سب کو بھی حصہ بننا چاہیے اور احباب کو شریک ہونا چاہیے۔ موٹر سائیکلیں، کاریں، گاڑیاں، بسیں، ایسے قافلہ در قافلہ، فوج در فوج اور گروہ در گروہ ریلیوں اور کارواں کی شکل میں ہمیں 28 مئی 5 بجے مینار پاکستان پہنچنا ہے، تاکہ ہم مینار پاکستان 28 مئی کو ایک روایت زندہ کریں، دنیا کو پیغام دیں کہ نہیں، یہ افراتفری عارضی ہے، ہم ایک نظریاتی قوم ہیں، ہم اپنے دشمن کے مقابلے میں کل بھی متحد تھے، آج بھی متحد ہیں۔ یہ چند مفاداتی لوگوں کا کیا درا ہے، پوری قوم اس سے اعلان برات کرتی ہے۔ اس کے لیے آپ سب کو بھی میں دعوت دیتا ہوں، لازمی طور پہ شریک ہوئیے گا۔ اللہ رب کریم ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمیں اپنے مقاصد میں کامیاب ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور وہ جد و جہد اور محنتوں کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ بھائیوں نے کہا ہے کہ بیماروں کے لیے صحت کی دعا کر دیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے جتنے بھی بیمار ہیں، رب تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ بسم اللہ تربت اردنا بریقت بادنا یشفى سقیمنا باذن ربنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ ہر اتوار کو بعد نماز مغرب یہاں مرکز اقصیٰ میں ترجمات القرآن اور تفسیر قرآن کی کلاس ہوتی ہے۔ شیخ اعجاز احمد تنویر صاحب جو ہمارے استاذ ہیں اور ماشاءاللہ قرآن کی تفسیر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بہت زبردست مہارت عطا فرمائی ہے، تو وہ یہ کلاس لیتے ہیں۔ بھائیوں سے گزارش ہے کہ زیادہ زیادہ اس میں شریک ہوا کریں۔ آئندہ 26 مئی کا خطبہ جمعہ مرکز اقصیٰ میں اسی مسجد میں انشاءاللہ ہمارے بھائی احسان اللہ منصور صاحب انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے۔
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.